الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأوليائه وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين يا خاتم المعصومين يا جد الحسن والحسين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آمين بجاه النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. معراج کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے. معراج کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے. مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے. جب یاد میں ان کی اشکوں پہ جب یاد میں ان کی اشکوں سے
آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں، تب گنبد خطرہ کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے۔ وہ عرش پہ گئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے۔ وہ عرش پہ گئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے۔ معراج کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں تو گھبراتا ہے؟ ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے۔ میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے۔ کب تیرے نگر کی گلیوں میں، کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا۔ اس فکر مسلسل کا شعلہ اب آصف کو تڑپاتا ہے۔ جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں، تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم غصار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج جمعۃ المبارک کے عظیم لمحات میں اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ دعائیں بارگاہ الہی میں خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کی وہ آیہ کریمہ جو سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 اس کی پہلی آیہ مبارکہ ہے، جس میں ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سفر معراج کا ذکر ہے۔ اس کا تلاوت کا شرف، اس آیت کی تلاوت کا شرف اور اس سورہ مبارکہ کا ابتدائی حصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، دعائیں بارگاہ الہی میں خالق کائنات ہم سب کو سفر معراج کو سمجھ کے سفر معراج کے جو حقائق ہیں اور سفر معراج کے موقع پر جو ہمارے نبی علیہ السلام کو میرے رب نے نوازا ہے، ان تمام حقائق کو سمجھ کے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر معراج
یہ مختصر بات نہیں ہے، یہ ایک طویل سفر ہے۔ قرآن کے اندر تو اس کو مختصر کر کے یوں لکھا ہے نا کہ ہم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے حبیب کو سیر کروائی، لیکن اس کے حقائق اور اس سفر کے مناظر جو ہے وہ انگنت ہے۔ اس وقت کی گنجائش اور موقع کی مناسبت کے لحاظ سے ہم اپنے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع کتنے جمعۃ المبارک کے اندر آپ احباب کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں، دیکھیں ہر چیز کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر عام روٹین کے اندر نماز ظہر 1:30 بجے ادا ہوتی ہے، لیکن نماز جمعہ کے دن ہم وقت پہ آ جاتے ہیں، کیوں کہ آج نماز ظہر نہیں بلکہ نماز جمعہ کے لیے ہم آئے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک انسان نے اپنے مکان کے باہر لائٹنگ کی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی خوشی ہوگی، بیٹے کی یا بیٹی کی کوئی خوشی ہوگی، شادی کا فنکشن ہوگا۔ اگر اسی طرح تمبو کنائت لگی ہو اور قالین بھی بچھے ہو لیکن لائٹنگ نہ ہو تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس مکان کے اندر کوئی نہ کوئی حادثہ ہو چکا ہے۔ اگر لائٹنگ ہو تو بندہ سمجھتا ہے کہ کوئی خوشی کا موقع ہے۔ اگر لائٹنگ نہ ہو باقی تمام اہتمامات ہوتے ہیں، یعنی مہمان بھی تشریف لاتے ہیں اور باقی کھانا بھی پکتا ہے، لوازمات بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان سمجھ جاتا ہے کہ لائٹنگ ہے تو شادی کا موقع ہے۔ اگر لائٹنگ نہیں، باقی تمام اہتمامات ہیں، باقی تمام لوازمات ہیں، تو پھر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی انہونی بات ہو چکی ہے۔ اب اسی طرح یہ بات کو ذرا سمجھیں کہ سفر معراج اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، معراج کیوں ہوئی، اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی۔ یہ بہت ایک لطیف موضوع ہے۔ سفر معراج تو ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن سفر معراج پہ رب نے بلایا کیوں ہے، یہ ایک علیحدہ ایک بڑا لطیف موضوع ہے۔ اس میں بہت مزہ آتا ہے کہ یار اس موضوع کے اندر حقیقت کیا تھی کہ رب نے اپنے حبیب کو عرش پہ بلایا کیوں تھا۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے میں اپنے گفتگو کا آغاز اس واقعہ سے کرتا ہوں کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر آپ نے 40 سال کا وقت گزار لیا، اب حکم ہوا اور آپ کے دل کے اوپر یہ بات وارد ہوئی کہ آپ غار حرا میں جائیں۔ بس جیسے آپ کہتے ہیں کہ بس میرے دل میں ایک خیال آ رہا تھا کہ میں یہ کام کروں۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام مسلسل غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، 40 سال تک اللہ کے حضور حاضر رہے۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور آپ پر قرآن کی سورہ علق کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اقرأ
بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان آیات کو سننے کے بعد ہمارے نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے اور آپ کے جسم پہ نا کپ کپی تاری تھی، جیسے سردی لگ جاتی ہے تو آپ کو بخار سا محسوس ہوا، یہ کپ کپی تاری ہے، تو آپ نے جلدی سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ جب آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ نے ساری بات سے آگاہ کیا کہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جس کو میں نے آج تک دیکھا نہیں، اس کے پر ہی پر تھے اور وہ نور ہی نور تھا۔ حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو تورات، زبور، انجیل کے ماہر تھے اور ان کی اپنی زبان عبرانی تھی، یعنی وہ عربی بھی جانتے تھے لیکن عبرانی زبان ان کو فرفراتی تھی، لیکن وہ اس وقت بڑے ضعیف ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی تھی۔ آپ سے ملاقات کی، جا کے ساری بات بتائی تو انہوں نے اس بات کو سن کے فرمایا کہ مبارک ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رسول ہیں، لیکن کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کے اوپر ظلم کرے گی اور آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دے گی، میں اس وقت وہاں پہ موجود نہیں ہوں گا، لیکن آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ فرمایا کہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ انہوں نے کہا بالکل، جس رسول نے بھی یہ پیغام دیا ہے قوم نے یہی ان کا حال کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا وصال ہو گیا اور اللہ کی طرف سے کچھ دنوں کے بعد یہ پیغام آیا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریب کے ساتھیوں کو بلائیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اقرب کا معنی کیا ہے؟ قریب۔ وَأَنذِرْ، فرمایا آپ ایسا کریں کہ جو آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں ان کو بلائیں۔ تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام سے اس سے پہلے بھی ایک پیغام ہے، یہ 3 پیغام آئے۔ پہلے پیغام کے اندر رب نے فرمایا حبیب اپنے گھر کے افراد کو اکٹھا کرو، اپنے فیملی کے افراد کو بلایا، جس میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت مولا کائنات مولا علی اور حضرت زید بن حارثہ۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بلا کے فرمایا کہ رب فرما رہا ہے کہ آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں اور آپ کو میں پیغام سناؤں۔ تو اسی وقت پیغام سنتے ہی سب سے پہلے جس ہستی نے اسلام قبول کیا اس کا نام حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور دوسرے نمبر پر حضرت مولا کائنات مولا علی، جو ابھی ظاہراً بالکل بچے ہیں، انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھا، اور آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی دوست حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہ 3 سال تک اس کام کو بڑے راز سے رکھا۔ یہ بات ذرا دھیان سے سنتے جائیں اور دیکھیں کہ سفر معراج کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے۔ ہم
خطباء سے سنتے ہیں کہ 26 رجب کو یہ معاملہ ہو گیا، اس سے پیچھے جو ایک واقعات بن رہے تھے ان واقعات کو ذرا سنیے کہ یہ کام کس طرح شروع ہوا تھا۔ آپ نے 40 سال جب آپ کی عمر ہوئی اس وقت یہ کام کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 3 سال تک حکم ہوا کہ آپ نے اس کام کو راز کو ظاہر نہیں کرنا، تو بڑی رازداری سے یہ کام چلا۔ پھر آخر حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کو اجازت ملی، اور چونکہ آپ ایک بڑے عقل مند تھے، دانشور تھے، تجارت کرتے تھے، تاجر تھے، تو ظاہری بات ہے جو بندہ کاروبار کرتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے۔ ہر بندہ دکان بھی کھول سکتا ہے، کوئی باشعور بندہ ہوتا ہے جو دکانداری کرتا ہے۔ تو آپ کے پاس آنے والے جو گاہک تھے ان میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت جناب طلحہ، یہ آپ کے ساتھ کاروبار کا لین دین کرتے تھے۔ ان کے ساتھ آپ نے بڑی محبت فرمائی اور ان کے سامنے اسلام ظاہر کیا، تو انہوں نے بڑی جلدی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہ کچھ ہستیاں ان کے نام یاد رکھیے: حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ۔ ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس طرح اسلام کا کارواں آگے بڑھنے لگا۔ آگے بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ جب تھوڑا سا آگے نکلا، اب رب کی طرف سے اب حکم ہوا۔ یہ حدیث میں 3 طرح کے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ گھر کے افراد کو پیغام دیا۔ ایک پیغام یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی سورہ شعراء جو ہے اس کی آیت نمبر 214 ہے، 19واں پارہ ہے، رب نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ حبیب اب آپ اپنی فیملی سے نکل کر اپنی برادری کو بلائیں۔ پہلے فرمایا کہ گھر کے صرف ان افراد کو جو گھر کی 4 دیواری کے اندر رہتے ہیں۔ اب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کرو۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور رشتہ داروں کو بلا کے فرمایا رب کی طرف سے حکم آیا ہے کہ میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا ایک ہے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، کہنے لگے اے محمد ہوش کرو، بہت بڑی مخالفت لے لو گے، ہم نے تو چلو آپ کی بات سن کے آپ کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب یہ پیغام باہر نکلے گا تو جانتے ہو کہ مکہ والے تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ انہوں نے آپ کو ڈرانا چاہا، دھمکانا چاہا، لیکن ان میں سے کہتے جو سب سے پہلے 45 لوگ تھے، کتنے لوگ؟ 45 کے قریب لوگ تھے۔ ان لوگوں نے آپ کا پیغام سنا تو حاضرین کے اوپر جیسے ایک سناٹا نہیں چھا جاتا، یہ پیغام کیا دے دیا۔ اس وقت سب سے پہلے، اب یہ دوسری روایت ہے کہ سب سے پہلے جس نے میرے مصطفیٰ کا اعلان کیا وہ مولا علی تھے۔ مولا علی تھے، حالانکہ ان کی عمر اس وقت 10 سال ہے۔ اب یہ 10 سال کا بچہ اگر آپ کی فیملی میں ہو تو آپ دیکھ لیں کہ اس کی عمر اس کا قد کتنا ہوتا ہے۔ مولا علی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، کوئی بات نہیں، اگر ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کی ہے تو کوئی بات نہیں، میں آپ کا کلمہ پڑھوں اور آپ کا کارواں کا سپاہی بنوں گا۔ جب یہ پیغام دیا نا تو پیغام ملتے ہی جو
فیملی کے 45 افراد آئے تھے نا، تو کہنے لگے، انہوں نے مذاق کیا، یعنی جیسے یہاں اس محفل کے اندر کوئی اعلان ہو تو ایک چھوٹا سا بچہ سب سے پہلے اٹھ کے کہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو جتنے یہاں پر بزرگ بیٹھے ہوں گے وہ تو کہیں گے، ہنس کے کہیں گے کہ یہ کوئی بات ہوئی؟ ارے میرے مولا علی کو میرے مصطفیٰ نے ویسے مولا نہیں کہا، مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی ساتھی ہے۔ آپ نے ویسے نہیں فرمایا تھا کہ لوگوں من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ آج لوگ مولا کے معنی سے بھی نہیں واقف، اور سوالات یہ کر دیتے ہیں کہ رب مولا ہے تو علی کو مولا کیوں کہتے ہو؟ ارے نادان، مولا کا معنی ہوتا ہے دوست، مولا کا معنی دوست ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا۔ سرکار کے دیوانوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ، ایسا ہی ہے نا، ان کا یہی لقب ہے نا، صحابہ کرام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے، قرآن نے ان کو کہا حواریین۔ یہ قرآن پاک میرے سامنے موجود ہے، اگر آپ نے اس کو مطالعہ کرنا ہے گھر جا کے تو میں آپ کو آیت کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ قرآن پاک کی سورہ صف کا مطالعہ فرمائیں، پارہ نمبر 28 ہے اور سورہ صف ہے۔ سورہ صف کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 14 ہے، آخری آیت ہے سورہ صف کی۔ ایمان والو دین میں خدا کے مددگار ہو، جیسے مددگار ہوئے تھے کما عیسیٰ بن مریم للحواریین، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم کے حواریوں نے ان کی مدد کی تھی۔ یعنی قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے مقتدیوں کو حواری کہا، اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں کو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ میرے صحابہ ہے۔ تو زمانہ بدلنے کے بعد اگر اس کا لفظ بدل جائے تو یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہوتا۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے وقت میں فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کو معنی جب سمجھ نہیں آتا تو پھر وہ بحث میں آ جاتے ہیں کہ یہ معنی کہاں سے نکالا۔ نادان، تھوڑا سا علم والوں کے پاس بیٹھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ علم کیا ہوتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوست احباب سے جب بات کرتے ہیں تو وہ علم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جو ایک عام سا بندہ ہو، مثال کے طور پر یہاں پر اگر کسی نے مستری کا کام کروانا ہے تو وہ مستری کو بلائے گا، پلمبر کا کام کروانا ہے، ٹوٹیوں کا کام کر پلمبر کو بلائے گا، الیکٹریشین کے لیے الیکٹریشین کو بلایا جاتا ہے۔ تو علم کی بات آئے تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں کسی سے پوچھ لیتے ہیں، حاجی صاحب ہی کہیں حاجی تھی نا وہ پوچھ لو۔ یہ نا ایک بڑے مزے والی بات ذہن میں آ گئی کہ بلا استاد گرامی ہمارے جو نقشبندیہ والے ان کے پاس ایک مسئلہ آ گیا، بات بڑی مزے والی ہے۔ تو ہمارے احناف کے نزدیک تو یہ ہے نا کہ اگر کسی نے کہہ دیا میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہوں تو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو وہ بچے نے طلاق دے دی، تو حاجی صاحب نماز پڑھنے گئے تھے، واپس آئے تو گھر میں بڑا شور شرابہ تھا، کیا ہوا جی منڈے نے طلاق دے دی کہ میں اینجل تو نے کہا انج طلاقاں ہوں دیکھو نہیں ہوگا، میں تیری ماں مانا جا تینوں 3 طلاقیں تو تیری ماں طلاق ہو گئی۔ اب جب اس وقت یہ مسئلہ پوچھا گیا تو قبلہ استاد گرامی فرمان لگے، فرمایا کہ منہ بچاندیا تو اپنی جنانی بھی اپنے نکاح چکا ڈایا، منہ بچاندیا تو اپنی جنانی میں بھی تو کیا بیٹھا اپنا جا تینوں 3 طلاقاں دیتیاں۔ تو فرمایا دین کا مسئلہ جب پوچھنا ہے تو پھر کسی نہ کسی عالم سے پوچھا جائے، ہر بندے سے اب مسئلہ پوچھیں گے تو معاملہ تو پھر گھر کا بگڑ جائے گا نا۔ تو میرے مصطفیٰ نے جب بڑی رازداری کے ساتھ اس کام کو کیا تو اس کے بعد فیملی کے افراد نے مذاق اڑایا، اس کے بعد حکم ہوا کہ حبیب آپ اس کام کو سر عام پہنچائیں۔
یعنی اب دعوت کا آغاز سر بازار کرنا تھا۔ اب میرے نبی علیہ السلام کی مخالفت اب تیز ہونے لگی۔ انہوں نے پہلے تو یہ فیملی کے افراد مخالفت کر رہے تھے، اب ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے، اب یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹنگ بلائی، اور مکہ والوں کا دستور تھا جب کوئی اعلان کرنا ہوتا تو مکہ شریف کے قرب کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ فرمایا وہ صفا اور مروہ کا جو پہاڑ ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک سوال بنتا ہے، کیا مکہ کے اندر اور پہاڑ نہیں تھے؟ اب اس پہاڑ کا ذکر قرآن میں کیوں آیا، اور اس پہاڑ کو رب نے کیوں فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے؟ کیوں کہا؟ اس لیے اس پہاڑ پر اللہ کے نبی کی گھر والی اور اللہ کے نبی کی والدہ اما ہاجرہ اس پہاڑ پر دوڑی ہے، تو رب نے قیامت تک اعلان کر دیا، ارے حاجیو حج قبول تب ہوگا، زائرین عمرہ تمہارا عمرہ تب قبول ہوگا جب تم ہاجرہ کی سنت کو پورا کرو گے۔ تو جب مقام سعی کرتے ہوئے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا مکمل نہیں کرو گے تو نہ تمہارا حج مکمل ہوتا ہے نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ پہاڑ تو اور بھی ہے، لیکن ان پہاڑوں پر اللہ کے نبی کی گھر والی اور اللہ کے نبی کی والدہ اما ہاجرہ اس پہاڑوں پہ دوڑی ہے، اور رب نے فرمایا اب یہ پہاڑ عام نہیں رہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی سنیں، ہم اپنے بچوں کی سیلیبریٹ کرتے ہیں، سالگرہ کرتے ہیں، تو قرآن نے بھی کہا کہ لوگوں یاد رکھنا جس جگہ پر ہمارے خاص بندے بیٹھ گئے ہیں، خاص بندے یہاں سے گزر گئے ہیں، پھر وہ جگہ عام نہیں رہی بلکہ خاص بن جائے گی۔ جس وقت ہمارے نبی علیہ السلام نے، بخاری شریف میں ہے، مکہ شریف کے قریب صفا کے پہاڑ پر ان لوگوں کو بلایا، ہر قبیلے کا سردار آیا، جب اس کا نمائندہ آ گیا تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے مکہ والو، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے، حل انتم مصدقیہ، کیا تم میری تصدیق کرتے ہو؟ اگر میں کہتا ہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو حملہ کر دے گا، حل انتم مصدقیہ، کیا تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو؟ تو سب نے کہا، ما جربنا علیک الا صدقا، محبوب ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، ہم آپ کو ما جربنا علیک الا صدقا، بخاری شریف پڑھ رہا ہو، کہنے لگے حبیب ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، آپ نے جب بھی بولا سچ بولا ہے۔ جب یہ بات ان کی زبان سے کہلوا لی، اب ہمارے نبی علیہ السلام بول پڑے، فرمایا سنو، اگر میرے کہنے پر ظاہر تمہیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اگر میرے کہنے پر دن دیکھ کے تم لشکر کو مان رہے ہو تو پھر میرے کہنے پر دن دیکھ کے کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اتنا کہا وہ لوگ بفر گئے اور ابو لہب کھڑا نہیں ہو گیا، اس نے کچھ کہا، امیہ بن خلف کچھ بولا، ابو جہل کچھ اور بولا، یہاں تک کہ انہوں نے جو ان کے منہ میں آیا بول دیا، لیکن میرے نبی علیہ السلام کے بلند حوصلہ میں
یہ نہیں ہوا کہ آپ نے گالی کا جواب گالی میں دیا، بلند حوصلہ میں، مضبوط آسان کے اندر کوئی فرق نہ آیا۔ آپ نے بڑے تحمل مزاجی سے ان کے تانے سنے اور کہا برہم ہو بجلیاں یا ہوائیں خلاف ہو، کچھ بھی ہو اہتمام گلستان کریں گے ہم۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا، شاعر نے ہمارے لیے پیغام دیا ہے، کہا لوگوں تم سمجھتے ہو کہ تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا اور آپ کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی، میں وقت فرصت ہے کہاں۔ شعر کو ذرا دھیان سے سننا، میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ کہا تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہمیں کسی اور تبلیغ کی ضرورت نہیں، یہ تبلیغ کرنا کسی اور کا کام ہے۔ میں وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اتمام کا معنی ہوتا ہے جس کے ابھی تکمیل ہونے میں ابھی مراحل باقی ہیں۔ تو میں وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو میں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ تو میں تم سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، یا تبلیغ کا سلسلہ آپ نے نہیں کرنا، میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ توحید کا اعلان کریں، لوگوں کو گھر جا کر توحید کا پیغام سنائیں۔ کوئی بات نہیں، تمہیں کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی مخالف، کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ اور فرمایا کچھ بات نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا برہم ہو بجلیاں یا ہوائیں خلاف ہو، کچھ بھی ہو اتمام گلستان کریں گے ہم۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کارواں آگے بڑھے گا اور یہی عرب توحید کا مرکز بن جائے گا۔ جہاں پر آج لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں یہی عرب توحید کا مرکز ہوگا، اور فرمایا یہاں سے دین نکلے گا اور گھر گھر سے فرمایا بت توڑے جائیں گے۔ جب میرے مصطفیٰ نے یہ اعلان کیا، ان کفار نے آپ کی مخالفت بڑھائی، میرے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے پلیٹ فارم کو روکا نہیں، آپ منڈیوں میں گئے، جہاں پہ کوئی منڈی لگتی وہاں پہ جا کے اپنا پیغام سنایا۔ بلاخر یہ کارواں بڑھتا رہا، اور جو صحابہ کرام اسلام قبول کرتے تھے کیا ان پہ کوئی مصیبتیں نہیں آئیں؟ اتنے مصیبتوں کے پہاڑ آئے کہ حضرت بلال کا واقعہ آپ نے پچھلے جمعہ سنا ہے کہ ان کو کس قدر ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ سنیں، ان کے سکے چچا جو تھے نا، انہوں نے ایک ٹاٹ کے اندر آپ کے لپیٹ کے نا آپ کو، اور ٹاٹ میں لپیٹنے کے بعد نیچے سے انہیں آگ لگا دی، یعنی کہ آگ کا دم اٹھ جائے گا اور آپ کہیں گے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ اور آپ نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ابھی میری زبان سے کلمہ یہ بلند ہو کے رہے گا۔ کہنے لگے اب یہ سر کٹ تو سکتا ہے، اب کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ حضرت مصعب بن عمیر، آپ کو پتا ہے کہ سرکار کے وہ صحابی ہیں جنگ احد کے اندر جب یہ شور آیا تھا نا کہ مصطفیٰ شہید ہو گئے، جب مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے، اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، اور مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جن کی شکل میرے مصطفیٰ کے ساتھ ملتی تھی۔ اور ایک اور بات، مدینہ پاک میں سب سے پہلے قاری قرآن جس کی ڈیوٹی لگی تھی نا، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیں، نماز پڑھائیں،
وہ جو ہمیں ایک عبادت کا سلیقہ سکھائیں، وہ سب سے پہلے جس صحابی نے ان لوگوں کے بچوں کو قرآن سکھایا وہ حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ اور مصعب بن عمیر کسی عام فیملی سے نہیں تھے، بڑی مکہ کی رئیس فیملی کے بیٹے تھے۔ تو آپ نکلے یہاں تک کہ ان کے ماں باپ نے ان کو آگ کر دیا تھا، بڑی مشکلات ان پر بنی ہے۔ اور آج ان کی قبر مبارک پتہ ہے آپ کو کہاں پہ ہے؟ احد کے میدان میں جب آپ جائیں گے نا تو احد کے میدان کے اندر جب آپ جالی میں کھڑے ہوتے ہیں، اگر آپ جان کے دیکھیں گے تو اندر ایک چھوٹا سا ٹیلا نظر آتا ہے، یعنی کہ سائڈوں پہ اور بھی قبریں ہیں اور ایک چھوٹا سا یعنی کو بنی بنی اس طرح کا ٹیلا بنا ہے، اس کے اندر کچھ قبریں ہیں۔ وہ 3 صحابہ کی قبریں ہیں، ایک حضرت امیر حمزہ، ایک حضرت مصعب بن عمیر اور ایک حضرت عبداللہ بن جہش کی قبر ہے۔ یہ 3 صحابہ کی قبریں مین ہیں، باقی پورے قبرستان کے اندر باقی صحابہ کی قبریں ہیں، اور 70 صحابہ وہاں پر شہید ہوئے تھے۔ اور یاد رکھیں یہ تدفین پتہ کیسے ہوئی تھی؟ سرکار سے پوچھا گیا تو یہ پہلے کس کی قبر بنانی ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس کو زیادہ قرآن آتا ہے نا اس کو پہلے آگے رکھو، دوسرے کو پیچھے رکھو۔ پتہ چلا کہ جس بچے نے حفظ کیا ہوتا ہے نا اس کا ادب گھر والوں پہ لازم آ جاتا ہے، اس لیے حافظ صاحب کی بڑی قدر ہے۔ اس کو تو وہاں پر بھی حکم ہوا تھا کہ اس کو پہلے آگے رکھو، باقی لوگوں کو پیچھے رکھنا۔ بہرحال جس وقت صحابہ کرام پر یہ مشکلات آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ بھی ہو جائے یہ صحابہ کرام اپنے مصطفیٰ سے محبت کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ تو وہاں پر اقبال نے کچھ شعر پڑھے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ کفار نے تو یہ کہا نا یہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ کہتے کچھ بھی ہو جائے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے وہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں یہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ تو اقبال کہتے ہیں لوگوں قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ محمد کے غلام ہمیں جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اعلان کرتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس وقت صحابہ کرام پر مشکلات بنی اور اس کے بعد ان لوگوں نے مکے والوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کا ایک اور طرح سے مخالفت کا ایک پہلو اختیار کیا۔ انہوں نے پورے مکے کے اندر اعلان کیا، دارالندوا حویلی کے اندر میٹنگ ہوتی ہے، وہ جو ابو جہل کی حویلی ہے، اس حویلی میں انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے ہر طرح سے آزمایا ہے لیکن لوگ محمد کے کارواں کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں، اب یہ کارواں روکنا ہے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ خاندانی بنو ہاشم اور خاندانی بنی مطلب جو سرکار کے دادا جان کی لڑی چل رہی ہے، آپ کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب ہے، کہنے لگے خاندانی بنو ہاشم اور بنی مطلب اس ساری فیملی کا بائیکاٹ کرو، ان کے ساتھ کوئی دکاندار لین دین نہ کرے، ان کے ہاں کوئی شادی پہ نہ جائے، ان کو کوئی رشتہ نہ دے، نہ ان سے رشتہ لے، اگر یہ باز آ جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان سے مکمل بائیکاٹ کرو۔ اور ادھر انہوں نے دارالندوا کے اندر یعنی ابو جہل کی حویلی میں میٹنگ ہوئی اور ادھر میرے مصطفیٰ نے جناب حضرت یہ جو شیخ ابی طالب کی حویلی ہے یہ حضرت ابو طالب کی حویلی ہے، یہ سرکار کے مکان جب آپ جائیں گے مکہ شریف میں تو سرکار کے مکان کے ساتھ والی جو جگہ ہے وہ شیخ ابی طالب کی حویلی ہے۔ سرکار نے وہاں پر میٹنگ بلائی اور کہا چچا جان اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ دیکھتے ہیں آپ ایسا کریں کہ یہاں پر اس حویلی کے اندر سب کو کہیں کہ آپ آ جائیں اور کچھ دن یہاں پر ہم رہتے ہیں، لیکن وہ مخالفت بڑھ گئی اور معاملہ اتنا طول پکڑ گیا کہ 3 سال تک
آپ کو اس حویلی میں بند رہنا پڑا، جس کو کہتے ہیں شیب ابی طالب کی حویلی۔ کتنے سال؟ 3 سال۔ نبوت کے 7ویں سال کا یہ مسئلہ ہے، نبوت کے 7ویں سال کا مسئلہ ہے، یعنی 40 سال اعلان نبوت جب آپ نے فرمایا تو 40 سال میں کیا نا، تو ایک دن بھی آپ کو پھر ان لوگوں نے سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ نبوت کا 7واں سال آ گیا تو 7ویں سال اتنی مخالفت تیز ہوئی کہ یہ محرم کے اندر یہ شروع ہوا تھا معاملہ، اور انہوں نے یہ تحریر لکھی تھی کہ جو بھی محمد کے ساتھ اور بنو ہاشم کے ساتھ، بنو مطلب کے ساتھ معاملات کرے گا، پورا مکہ والا ان کے ساتھ بائیکاٹ کرے گا۔ یہ تحریر لکھ کے انہوں نے کعبۃ اللہ کے دروازے پر، جس کو آپ کہتے ہیں ملتزم، کعبے کے دروازے پر لٹکا دی، اور یہ کافی 3 سال تک یہ لٹکتی رہی۔ بالآخر ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی مشکلات جھیلی، اور آپ کو رب کی طرف سے حکم آیا، حبیب ہم نے آپ کی مدد فرما دی ہے۔ اب مدد کیا آئی؟ حکم آیا، فرمایا چچا جان کو بلاؤ۔ آپ نے جناب ابو طالب کو بلا کے فرمایا ان کو کہو کہ وہ جو تحریر ہے اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، یعنی وہ جو کتابوں کو سیونک نہیں رکھتی، فرمایا کہ اس دیمک نے اس تحریر کو چاٹ لیا، پوری کی پوری تحریر مٹ گئی ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ قیامت کے دن بھی ہر چیز کو فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو اللہ کا نام باقی رہے گا۔ فرمایا اس تحریر کو دیمک نے چاٹ دیا ہے، باقی صرف اللہ کا نام رہ گیا ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا اگر تو میرا بھتیجا سچ کہتا ہے تو پھر یہ مخالفت ہماری ختم کرو، پھر نہیں تو پھر یاد رکھو۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ محاصرہ کیسے ختم نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات جھوٹی ہے تو پھر میرے بھتیجے کو تم پکڑو اور جو کرنا ہے وہ کر دو۔ انہوں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں۔ جب جا کے دیکھا تو واقعتاً ساری تحریر کو دیمک نے چاٹ دیا، اور کہنے لگے کہ دیکھو نہ تو محمد یہاں سے باہر نکلا ہے، نہ کوئی اس حویلی میں داخل ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آج اس جگہ پر اللہ کا نام باقی ہے تو پھر محمد سچا ہے، اس کی بات میں حقیقت ہے، لیکن ہم نے ماننا کیوں نہیں؟ کہنے لگے اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہماری ایک ضد ہے۔ بلاخر انہوں نے اس محاصرے کو تو ختم کیا اور کہنے لگے ابو طالب ہم آپ سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دیکھو اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اگر قبیلے کی کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو ہم تیار ہیں، کوئی زیورات چاہیے تو ہم تیار ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے کیا جواب دیا؟ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند رکھتے تو میں پھر بھی اس کلمے کو بلند کر کے بھی چھوڑوں گا۔ اب اس کے بعد 6 مہینے گزرے اس واقعہ کے، 6 مہینے کے بعد جناب ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جناب حضرت اماں خدیجہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اب یہ دونوں ہستیاں جب انتقال کر گئی، چونکہ اماں خدیجہ آپ کے ساتھ بڑا ایک معاون رہی ہے اور آپ کا ایک بڑا سہارا تھا، اور جناب ابو طالب کا ایک روب تھا ان لوگوں پر، بلکہ روایت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب آپ نے انہیں بلایا نا کہ میری بات سنو، اپنے گھر کے اندر میٹنگ بلاتے رہے اور ہر روز وہ لوگ آتے کھانا کھاتے چلے جاتے، اور ایک دن جناب ابو طالب نے کہا اوے مکہ کے سرداروں، اس گھر سے جو باہر نکلے گا وہ اپنا سر قلم دیکھ لے، جس نے اسلام کے لیے یہ سب سے پہلا کام کر کے دکھایا ہے اس کا نام جناب ابو طالب ہے۔ مت سمجھو کہ جناب ابو طالب کا کوئی کردار نہیں ہے اسلام پھیلانے کے اندر۔ اب کیا ہوا؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب میرے پلیٹ فارم کو یہ لوگ آگے چلنے نہیں دے رہے، آپ نے اپنے پلیٹ فارم کو چینج کیا
اور آپ طائف کے اندر چلے گئے. کہاں گئے؟ طائف میں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مکہ شریف میں جب گئے ہیں تو ایک عمرہ طائف میں بھی آپ نے کیا ہوگا. الحمدللہ ہم تو ہو کے آئے ہیں. جب آپ یہ تقریباً 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, صبح نماز فجر پڑھ کے گاڑیاں جاتی ہیں, اگر آپ کبھی جائیں تو ادھر ہو کے آئے. طائف کے اندر وہ باغ میں نے دیکھا, یہاں پر سرکار نے وہاں پر بیٹھے اور وہ جو معاملات بنے تھے وہ طائف کے اندر وہ ساری جگہ ہم دیکھ کے آئے ہیں. اور طائف کے اندر ہی جناب حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر مبارک بھی ہے. آپ نے وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ ایک ایک بندے کے ایک ایک سردار کے گھر میں گئے. 10 دن آپ نے وہاں پر قیام کیا. کتنے دن؟ 10 دن کا قیام تھا. ایک ایک گھر میں گئے, لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. بلکہ یہاں تک کہ آپ جب باہر نکلتے تو وہ شور مچاتے, سیٹیاں بجاتے, شور کرتے, یہاں تک کہ انہوں نے بچوں کو آپ کے پیچھے لگایا, پتھر مارے گئے. میرے مصطفیٰ کریم کے جسم اطہر سے بدن مبارک سے خون نکلا اور وہ خون آپ کے تلووں تک پہنچا. جب آپ کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے, جوتا مبارک خون سے بھر گیا. پہلے یہ تو دیکھیں کہ 112 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ آپ نے پیدل کیا, اور ہم تو گاڑی پہ جاتے ہیں. 112 کلومیٹر سفر. پھر آج کل سڑکیں بنی ہیں اور آپ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ جو آپ کے غلام ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے, اور آپ نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کسی نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا, آپ کے اوپر ظلم کیا. بالآخر میرے نبی علیہ السلام 5 کلومیٹر طائف سے باہر نکلے تو آپ ایک باغ میں جا کے بیٹھے. وہ باغ کا ویو آج بھی ہے, وہاں پر کھجور کے درخت آج بھی ہیں, بیل آج بھی ہے, خروج کی جو انگور کی بیلیں ہیں نا وہ آج بھی ہے. تو آپ وہاں پر جا کر بیٹھے. اس باغ کا مالک قطبہ اور شیبہ تھا, وہ سرکار کے رشتہ دار بھی تھے. انہوں نے ایسے محبت اپنے غلام عکاش کو کہا کہ یہ لوگ انگور اور جاتوں سے پیش کر دیا, بھوک لگی ہوگی وہ کھا لے گا. جب سرکار کو وہ انگور پیش کیے گئے نا تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بڑا حیران ہوا. وہ عیسائی تھا, حضرت یونس علیہ السلام کا امتی تھا. کہنے لگا آپ نے یہ جو جملے پڑھے ہیں یہ تو میں نے آج تک نہیں کسی سے سنے, آپ کون ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے اپنا تعارف کروایا. اداس جھک کر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ دینے لگا. یاد رکھیں, ایک واقعہ میرے ذہن میں اور آ گیا لیکن چونکہ وقت ہو گیا ہے لیکن یہ بات مکمل کر دوں. جب امام حسین کو لوگوں نے شہید کیا تھا نا, جب یہ لٹا پٹا قافلہ جا رہا تھا تو امام حسین کا سر مبارک ایک راہب نے کہا تھا کہ مجھے یہ رات کے لیے جو سر دے دو, اتنے یہ دینار لے لو. اور اس نے ساری رات وہ جو خون لگا تھا صاف کیا, سب کچھ کیا. صبح پتا اس نے کیا کہا راہب نے؟ راہب کے جملے بڑے کڑوے ہیں. کہنے لگا ارے نادانو یہ بتاؤ کہ یہ سر کس ہستی کا ہے؟ ساری رات میں نے اس سر مبارک سے قرآن کی تلاوت سنی ہے. اس نے کہا کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے. تو کہنے لگا بدبختو, ہمارے پاس ہمارے نبی کی سواری کے پاؤں کی دھری ہے, ہم ہر سال اس کی زیارت یوں کرتے ہیں جیسے تم کعبۃ اللہ کا دیدار کرتے ہو. ارے وہ ایک راہب ہو کے قدر کرتا ہے, اسی طرح اس طائف کی بستی کے اندر کسی نے قدر نہیں کی. قدر کی تو اس عیسائی نے قدر کی. اس نے پھر کلمہ پڑھا, ارے رب کعبہ کی قسم, جب ہم طائف میں تھے تو طائف کے اندر آج بھی اس بندے کے نام کی مسجد موجود ہے.
مسجد قداس آج بھی نام لکھا ہے، میرے پاس اس کی تصویریں بھی موجود ہیں، وہاں پر ہم نے نماز بھی پڑھی ہے. اگر آپ جائیں تو اس بندے کی مسجد، وہ جو مسجد ہے اس میں جا کے آپ نماز پڑھ کے آئیں، آپ کو مزہ آئے گا کہ یار یہ وہ مسجد ہے جہاں پر قداس نامی کلمہ پڑھا تھا. پتا چلا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہم کو انمول کر دیا. سامعین محتشم، وقت چونکہ تھوڑا سا آگے ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ موضوع اگلے جمعے کے اندر انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور چونکہ اگلے جمعے رات کو معراج شریف بھی ہے تو اگلے جمعے تو یہ ڈبل موضوع آ جانا، صبح بھی بیان ہوگا اور انشاءاللہ رات کو بھی اس کا ذکر کیا جائے گا. اور ساتھ انشاءاللہ کچھ ہم شب بیداری کے لیے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہم عبادت کریں گے، اس میں انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ آپ تک یہ میسیج پہنچایا جائے گا. اللہ